حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ ان کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اپنے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی مجھے سچ کہنے کی اور آپ کو سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کمی کوتاہی کو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ 11 مہینے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائے اور 12واں مہینہ اپنی عبادت کے لیے۔ ویسے تو انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی کہ وہ دنیا کے اندر رہ کر جائز کام سارے کر سکتا ہے، شادی، تجارت، آنا جانا، معاملات اور جو بھی جائز کام ہیں اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ لیکن 12ویں مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا ایک ایسا مہینہ ہے کہ تم ساری لوگ اپنے کاروبار کو دائیں بائیں کر کے، آگے پیچھے کر کے اس مہینے کے اندر خالصتاً صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھکو، روزہ رکھو اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جو انسان اس مہینے کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورا سال کے دنوں کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ اور جو لوگ اس مہینے کی قدر نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، عبادات نہیں کرتے، یوں ہی کھانا پینا رکھتے ہیں، روزہ چھوڑتے ہیں اور نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی ایسی مشقتوں کے اندر ڈالتے ہیں کہ وہ دن رات محنت کر کے دنیا حاصل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جو دنیا پاتے ہیں اس پہ مطمئن نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ کچھ اور بھی دنیا ہو جائے، کچھ اور بھی حاصل ہو جائے، اور یہی اسی تمنا کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آج کے جمعے کے اندر بات یہ ہوگی کہ ہمیں اگلے مہینے کی تیاری کیسی کرنی چاہیے، ہمیں اس مہینے کے اندر کیا کیا کام کرنے چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کا یہ مہینہ جو ہے ایک امتحان والا مہینہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن طالب علموں کے پرچے ہوتے ہیں وہ اپنے پرچے کے دنوں سے پہلے اپنی ساری مصروفیات ختم کر دیتے ہیں، بلکہ آنا جانا بھی بند کر دیتے ہیں اور اسی طرح سے موبائل دیکھنا بھی بند کر دیتے ہیں اور اسی طرح سے ٹیلی ویژن، ڈرامہ وغیرہ یہ ساری چیزیں وہ بند کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں اتنا زیادہ کھپ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پرچہ ہے، ہمارا امتحان ہے، اس لیے ہم محنت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بطور امتحان کے ہوتا ہے، بطور آزمائش کے ہوتا ہے۔ جو لوگ اس مہینے کی تیاری کرتے ہیں، اس مہینے کا احترام کرتے ہیں، اس مہینے کی پابندی کرتے ہیں، اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ 11 مہینوں کی نماز، روزہ، اچھے اعمال، پوری برکتیں اکٹھی کی جائیں، اور اس مہینے کی جو برکتیں ہیں فرمایا کہ جیسے سمندر سے ایک قطرہ نکال لیا جائے تو اس قطرے کا تعلق پھر بھی سمندر سے ہوتا ہے، لیکن 11 مہینوں کی جو برکتیں ہیں ساری اکٹھی کر کے، اور اس مہینے کی جو برکتیں ہیں وہ سمندر کے قطرے کے برابر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیمتی ہوتا ہے۔ بعض لوگ لکھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت ہوتی تھی، کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر، کہ 6 مہینے یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ ہمارے نصیبوں میں رمضان المبارک نصیب فرمانا۔ اور جب رمضان المبارک چلا جاتا تھا فرمایا کہ 6 مہینے اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جو ہم نے اس مہینے کے اندر اعمال کیے ہیں وہ اپنی رحمت سے قبول فرمانا۔ 6 مہینے رمضان المبارک پانے کی دعا کرنی، اور 6 مہینے باقی جو مہینے ہوتے تھے وہ رمضان المبارک کی عبادت کے قبول کرنے کی دعا کرنی۔ اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے جو مہینے ہیں ان میں ہمارے لیے برکت نصیب فرما، اور ہمیں اتنی زندگی نصیب فرما کہ ہم رمضان المبارک کو پا سکیں اور وہاں تک پہنچ سکیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی جو تیاری تھی بڑے شوق سے کرتے تھے، اور پھر اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ایک ایک لمحے کو، ایک ایک پل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیمتی بناتے تھے۔ 11 مہینوں کی بنسبت ایک مہینے کی اتنی قدر، اتنا احترام، اتنا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتے تھے، اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے اتنا وقف کر لیتے تھے کہ باقی مہینوں کے بنسبت جو پابندی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ اور جب رمضان مبارک کا چاند نظر آئے ہمیں ایک دعا کرنی چاہیے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا مختلف طریقوں سے ہے، ربنا وربک اللہ، کہ جب رمضان مبارک کا چاند، بلکہ جب بھی چاند دیکھا جائے یکم کا چاند، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے برکت اور ایمان والا بنا دے، یعنی اس مہینے کے اندر ہمیں برکتیں بھی نصیب فرما اور ہمارے ایمان کو بھی نصیب فرما، والسلامتی والاسلام، کہ اللہ ہمیں اس چاند، اس مہینے کے اندر سلامتی نصیب فرما۔ اور آگے پھر کہا جاتا کہ یہ چاند تیرا رب اور ہمارا رب اللہ ہے۔ اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ اور بعض حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَسَلِّمْنِي فِي رمضان، کہ اللہ مجھے رمضان میں سلامتی نصیب فرما۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا دے، اور جو میں رمضان کے اندر عمل کرتا ہوں وہ میرے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول ہوتا تھا کہ عمل کر کے، نیک عمل کر کے پھر بھی اللہ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگوں کے اندر روزے نہیں چھوڑے،
ایک صحابی کا واقعہ پڑھا کہ حضرت عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر لڑ رہے ہیں اور روزے کی حالت میں لڑ رہے ہیں اور تیر اٹھاتے ہیں، کمزوری سے زمین سے تیر نہیں اٹھایا جاتا، اور پھر اٹھاتے ہیں، 3 دفعہ کوشش کی اور گر گئے، اور پتہ چلا کہ یہ کمزوری اس لیے آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ تھا جس کی وجہ سے اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ زمین سے تیر اٹھا لیتے۔ پہلی جنگ جو جنگ بدر لڑی گئی وہ رمضان مبارک کے اندر، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے اور سخت گرمی تھی، لیکن روزہ نہیں چھوڑا۔ رمضان مبارک کا روزہ چھوڑنے والا آدمی دنیا کا سب سے بد نصیب اور بدبخت آدمی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بددعا نہیں کی، 3 آدمیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی، بلکہ حضرت جبرائیل نے بددعا کی اور آپ نے آمین کہا۔ پہلا وہ شخص جو حضور کے نام کے پر درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ پڑھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور آپ کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، آپ کے نام پہ آپ پہ درود نہ پڑھے، فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ دعا کرنے والے بھی اعلیٰ اور آمین کہنے والا بھی دنیا میں سب سے اعلیٰ، اور اللہ نے قبول فرمایا۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ شخص جس کے بوڑھے ماں باپ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ سے جنت نہ لے جائے، فرمایا کہ وہ آدمی بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اور آج کے دور کے اندر جو اولاد اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی وہ تباہ و بربادی کے اندر مبتلا ہے۔ ان لوگوں کے پاس سکون نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس کچھ زندگی کے اندر کچھ خوشی نہیں ہے، بلکہ کچھ لمحہ وہ خود بدتمیزی کے اندر گزارتے ہیں، پھر ان کی بچے جو ہوتے ہیں وہ بدتمیزی کے اندر گزارتے ہیں۔ تیسری فرمایا کہ جن کی زندگیوں میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اس مہینے کا احترام کر کے، اس مہینے کی قدر کر کے، روزے رکھ کے، قیام کر کے، فرمایا کہ وہ اللہ سے جنت نہ لے لے، وہ شخص بھی تباہ و برباد۔ رمضان کے جو عربی کے اندر معنی ہے وہ جلانے کے ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان کی پہلی رات اس کا معنی کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ دوسرے نمبر پر میم فرمایا کہ اس کا مہینہ ہے، اس کا معنی ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ تیسرے نمبر پر زواج فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی اس مہینے کے اندر روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اللہ اس کے لیے جنت کے ضامن بن جاتے ہیں، یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر الف فرمایا کہ الف کا معنی انس، الفت، جو آدمی اس مہینے کا احترام کرتا ہے اللہ اس سے الفت اور انس رکھنا شروع فرما دیتے ہیں۔ اور آخری لفظ ہے نور، فرمایا نور کا معنی ہے نورانیت، جو شخص اس مہینے کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے اوپر اس مہینے کی برکات کی نورانیت کا نزول فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ اس مہینے کا احترام کرتے ہیں ان کے چہروں پہ نور بھی ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں سکون بھی ہوتا ہے، اور وہ دلی طور پر مطمئن ہوتے ہیں اور سکون سے ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس مہینے کا احترام نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کو ملنے والی جو رحمتیں ہوتی ہیں وہ شخص ان سے محروم ہوتا ہے۔ ہم نے کتابوں میں واقعہ پڑھا ہے کہ ایک غیر مسلم کا بچہ وہ بازار کے اندر کچھ کھانا کھا رہا تھا، تو صرف اس نے اپنے بیٹے کو اتنا کہا کہ بیٹا یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر احترام ضروری ہے، تو نے کھانا ہے چھپ کے کھا لے۔ تو فرمایا کہ اس کے انہی لفظوں کے اوپر اللہ نے اس کو کلمے کی توفیق دی۔ روزہ رکھنا ایک بات کی بات ہے، سب سے پہلے احترام، کہ فضول کے اندر آدمی لوگوں کو بتائے کہ میرا روزہ نہیں ہے، یہ عمل اللہ کو پسند نہیں۔
لوگوں کے سامنے انسان سگریٹیں پیے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ لوگوں کے سامنے انسان پانی پیے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ٹافی کھائے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ روزہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا انسان، یا بیمار ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، تو اس کو بھی بلکہ اپنے گھر والوں سے بھی چھپ کر کھانے کا اس کو کہا گیا کہ گھر کے بچوں کو بھی نہ پتہ چلے کس کا روزہ ہے یا نہیں۔ اور عورت جو جن دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کے لیے بھی شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر وہ کچھ کھانا پینا چاہتی ہے تو وہ چھپ کے کھائے، اعلیٰ اعلان نہ کھائے، تاکہ اس مہینے کا پورا احترام کیا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی طرح سے ایک اور صحابی کا واقعہ آتا ہے، حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنگ کے اندر لڑ رہے ہیں اور روزے کی حالت کے اندر لڑتے لڑتے زمین پر گرے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ جنگ کے اندر سے چلو نہ بھی روزہ رکھتے تو ٹھیک تھا، اور یہ بہتر تھا کہ روزہ نہ رکھتے، اس نے تو خودکشی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ لفظ سنے تو فرمایا کہ اس نے خودکشی نہیں کی، بلکہ انہو اشتری الآخرۃ بالدنیا، کہ اس شخص نے دنیا دے کر اللہ سے آخرت کا سودا کر دیا۔ میرے بھائیو، بیع کرو اللہ سے، اپنے آپ کو قیمتی بناؤ، اپنے وقت کو قیمتی بناؤ، اپنی سوچ کو قیمتی بناؤ، اپنی فطرت کو قیمتی بناؤ، اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بناؤ۔ ہم اگر اپنے آپ کو سدھاریں، اپنی سوچ کو سدھاریں، اپنی سوچ کو بدلیں، تو یاد رکھنا کہ ہمارا ہر لمحہ اللہ کے ہاں عبادت بن جائے گا۔ صرف سوچ انسان اپنی بدلے، نیچر اپنی بدلے انسان، تو اللہ تعالیٰ صرف اس کی نیت، اس کے ارادوں کے اوپر جو اس کو اعمال کی ثواب دیں گے، وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو رمضان المبارک کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو ہم نے تیاری کرنی ہے وہ ہے ہماری خرید و فروخت۔ اس کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے، علماء نے، کہ جن لوگوں کو اللہ نے پیسے دیے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو بھی پورے رمضان کی ترتیب ہے وہ چاند دکھنے سے پہلے پہلے اپنی تیاری کرنا ہے، بلکہ عید کا جوڑا جو لینا ہے فرمایا کہ وہ بھی رمضان سے پہلے پہلے لے لیں۔ ہاں اگر کوئی غریب آدمی ہے اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے میں اس کو نہیں یہ کہہ رہا، لیکن جو مالدار آدمی ہے اس کو اس سے فائدہ لینا چاہیے۔ فضول کے اندر شاپ پہ جانا، وہاں سارا دن سارا لمحہ گزارنا، فرمایا کہ یہ انسان اپنا ایک وقت جو قیمتی ہے وہ اس کو ضائع کر رہا ہے۔ یہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ مجھے رمضان المبارک کے اندر کبھی بھی کسی کام کے لیے جانا نہ پڑے۔ کام پھر بھی آ جاتے ہیں لیکن ارادے کے اوپر اللہ کی طرف سے ثواب مل جائے گا۔ کام پھر بھی آ جاتے ہیں، بچوں کے کپڑے ہیں، دائیں بائیں اور چیزیں آ جاتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں آ جاتی ہیں، اور جو لوگ دکاندار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگ اس نیت سے خرید و فروخت کریں، بیچیں کہ وہ چیزوں کی جو ریٹ ہیں وہ مناسب سے مناسب رکھیں۔ پوری دنیا کے اندر ایک پاکستان کے علاوہ سب سے زیادہ حاجی یہاں سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، سب سے زیادہ، تقریباً ہم نے سنا ہو سکتا کہ اور ملک سے بھی، بلکہ میں نے یہ اگلے دن ٹی وی پہ سنا تو سوال کیا، ہمارے جو وزیر تھے مذہبی، اس سے سوال کیا کسی نے کہ آپ کے ہاں عمرہ بھی زیادہ مہنگا ہے، حج بھی زیادہ مہنگی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ پچھلے سال جو ہمارا عمرہ تھا اس کا پیکج تقریباً 3 لاکھ سے 5 لاکھ کے قریب تھا، تو لیکن پھر بھی سال کے اندر جو لوگ ہمارے عمرے پہ گئے وہ 22 لاکھ لوگ تھے۔
22 लाख लोग उम्रा करने गए थे, लेकिन नामा अमाल में उम्रा भी है, नामा अमाल में हज भी है, 5 वक्त के हम नमाजी भी हैं, कुरान के कारी भी हैं। अंदर जो एहसास है वो गुम है। पड़ोसी भूखा मर रहा है कि चलो यहाँ 2 किलो गोश्त हम अपनी फ्रीजर में रख रहे हैं, चलो 1 पाइया उसको दे दें, उससे हम बिल्कुल दूर हैं। पता है कि फलाना आदमी यतीम है, उसके बच्चे, उसको कपड़े दे दें, चलो अपने 3 जोड़ों की जगह 2 रख लें, 1 उसको दे दें, हम इससे दूर हैं। और मेरे भाइयों याद रखना, हर इबादत का निचोड़ तुम्हारे अंदर एक एहसास पैदा करना है। याद रखना, हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह चाहता तो कह देता कि जुमा अपने घर पढ़ लो, 5 वक्त की नमाज घर पढ़ लो, लेकिन हुक्म है मस्जिद में आकर 4 फर्ज मस्जिद में पढ़ो, नफल सुन्नत घर में पढ़ो। ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से, सुन्नत अमल। हमने पढ़ा है हदीस की किताबों में कि ये अमल अल्लाह ने क्यों लागू किया। ये अमल इसलिए लागू किया ताकि लोग एक दूसरे को देखें, जिसके कपड़े कमजोर नजर आए, जिसका रहन सहन कमजोर नजर आए, तगड़ा आदमी उसकी मदद करे। एक सहाबी आया, आप सल्लल्लाहु जुम्मे का खुतबा दे रहे थे, वो आया तो वो खड़ा होया, बैठने लगा, आपने कहा खड़ा होकर तो नमाज पढ़। हालांकि खुतबे के दौरान नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, लेकिन वहां लिखा है उलमा ने कि वो गरीब सहाबी था, लोगों को उसकी तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद थी कि देखो ये तुम में कमजोर है, इसके साथ ताउन करना। और सहाबा करते थे, और ताउन भी उन लोगों के साथ किया जाता था कि जो लोग जरूरतमंद होते थे और सवाल नहीं करते थे। हमारे यहां मांगने वालों को ज्यादा इज्जत दी जाती है, और जो लोग सफेद पोश हैं, मेहनत करते हैं लेकिन गुजारा नहीं होता, हम उनके साथ ताउन नहीं करते। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि एक आदमी मेहनत करके अगर 1000 रुपए दिन का कमा रहा है, तुम कम से कम साल के बाद उसके साथ 10-20 हजार का ताउन करो, ताकि वो अपने बीवी बच्चों के कपड़े सिला सके और लोगों से सवाल न कर सके, और जो उसकी खुदकारी है वो उसकी बाकी रहे। हमारा ताउन क्या आता है कि जो हमारे साथ तारीफ करे, जो हमारी जो बहुत ज्यादा कहे, दाएं बाएं आगे हाथ फैलाए, खुदा के वास्ते दे, फलाना दिखाए, आगे पीछे करे, फिर हम उसके लिए तैयार। बल्कि हमें ऐसे लोगों को तलाश करके उनके साथ ताउन करना चाहिए कि ये लोग जरूरतमंद है और मांगते नहीं और मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से कि रमजान मुबारक की मुकम्मल खरीदो फरोख्त साहब हैसियत लोगों को रोजों से पहले कर लेनी चाहिए, पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि हमारा कोई वक्त भी जाया न जाए। और दूसरा फरमाया कि सहरी जरूर खाना, जो फरमाया सहूर बरकतुन, सहरी के अंदर बरकत है। और जो सहरी के अंदर फरमाया कि जो अल्लाह ने बरकत रखी है, जो लज्जत रखी है, वो किसी चीज के अंदर नहीं। कुछ भी खाने को दिल न करे, फरमाया कि खजूर खा लो। कुछ भी खाने को दिल न करे, फरमाया कि गिलास का एक जो पानी है वो 1 गिलास पी लो। फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसahhirin, कि सहरी खाना वाले के ऊपर अल्लाह और उसके फरिश्तों की रहमत नाज़िल होती है। इसलिए हम कहना कि देखो मैंने सहरी नहीं खाई, मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने बगैर खाने के रोजा रखा है, तो फरमाया कि ये सुन्नत अमल नहीं है, बल्कि सहरी का एहतमाम पूरे का पूरा शौक और शौक से घर के अंदर होना चाहिए। और ज्यादा बेहतर यह कि अपने बीवी बच्चों के अंदर करो, कि तुम्हारे बच्चों के सामने सहरी का इंतजाम हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ बैठकर खाएं, और सहरी खाते हुए बच्चों को बताओ रमजान मुबारक की फजीलत। एक हदीस में आता है लिल्लाही फिल जन्नती समानियत अबवाबिन,
جنت کے 8 دروازے ہیں. الریان، ایک دروازے کا نام الریان ہے. لا يدخل فيها الا الصائمون، کہ اس دروازے سے اگر کوئی داخل ہوگا تو وہ روزے دار ہوگا اور کوئی بھی نہیں ہوگا. جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ہوں گے صرف وہی داخل ہوں گے اور کوئی آدمی اس دروازے سے جا نہیں سکے گا. ان لوگوں کو بتاؤ کہ ان للہ مائدۃ، کہ اللہ تعالیٰ ایک دسترخوان لگائیں گے قیامت کے دن. علیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اس دسترخوان کے اوپر ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہوں گی کہ کسی آنکھ نے وہ دیکھی نہیں ہوگی، کسی کان نے سنی نہیں ہوگی، کسی انسان کے دل میں وہ چیزوں کے بارے میں خیال نہیں آیا ہوگا. اور فرمایا لا یقعد علیہا الا الصائمون، کہ اس دسترخوان کے اوپر جو بیٹھیں گے وہ روزے دار ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. اور دسترخوان لگائے گا کون؟ اللہ. لگے گا کہاں؟ جنت میں. میزبان کون ہوگا؟ اللہ کی ذات. اس دسترخوان کے اوپر جو چیزیں ہوں گی، پھل فروٹ جو چیزیں ہوں گی وہ اللہ کی طرف سے مہیا ہوں گی. کھانے والے کون ہوں گی؟ رمضان مبارک کا روزہ رکھنے والے، اور وہ دنیا کے خوش نصیب انسان ہوں گے. فرمایا کہ جب امت محمدیہ کا ایک شخص جہنم میں جائے گا، جہنم کا دروازہ اس کو کہے گا تو دنیا کا بدنصیب انسان ہے کہ تیرے پاس ماں باپ بھی تھے، تیرے پاس درود پاک بھی تھا، تیرے پاس رمضان مبارک کے روزے بھی تھے، تو ان میں سے کسی ایک کا اہتمام کر کے جنت میں نہ جا سکا. میرے بھائیوں، وہاں کلمہ نصیب نہیں ہوگا. کلمہ نصیب نہ ہونے کی وجہ کہ ہم نے اس دنیا کے اندر اعمال کی قدر نہیں کی ہوگی. ہم نے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو قیمتی نہیں بنایا ہوگا، اپنے وقت کو قیمتی نہیں بنایا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلم الی المبارک، کہ بہترین جو کھانے کا وقت ہے وہ سحری کا ہے اور اس کو برکت با برکت کھانا کھا گیا. تو سحری کے بعد یہاں 2 چیزیں یاد رکھنا. پہلی چیز، جب ہم سحری کے لیے اٹھیں تو تہجد ضرور پڑھ لیں. 2 رکعتیں پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 رکعتوں پہ زیادہ وقت نہیں لگتا. یا سحری کھا کے پڑھ لیں یا سحری سے پہلے پڑھ لیں. پورا چلو 11 مہینے نہیں پڑھ سکتے، 1 مہینہ 2 نفل تہجد کی ضرور پڑھیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے اَيْنَ الَّذِي كَانَتْ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، کہ اللہ میدان محشر میں فرمائیں گے وہ کہاں لوگ ہیں کہ جن کے پہلو بستروں سے علیحدہ ہو گئے تھے، رات کو میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو ایک اور یہ ٹائم ٹیبل اپنا چیک کرنا. بس اوقات مسجد میں جو اعلان کے اندر تاخیر ہو جاتی ہے، بجلی نہیں ہوتی، اسپیکر خراب ہوتا ہے، اور بھی وجہ ہو جاتی ہے. کم سے کم ٹائم ٹیبل جو روزوں کی سحری کا اور افطاری کا ہے وہ اپنے گھر کے اندر موجود رکھنا، ہر شخص کے گھر میں موجود ہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر 4:45 کا سحری کا ٹائم ہے تو میں نے 4:40 پہ اپنی سحری کھا کے فارغ ہو جانا ہے. بسا بعض لوگ عید سے اذان شروع ہوتی ہے اور ہم سحری کھاتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کا روزہ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا. اذان 4:45 کے بعد ہوتی ہے، 4:40 پہ نہیں ہوتی. 4:40 پہ اذان ہوگی یا اعلان ہوگا، اور اگر ہم نے اذان کے اوپر ہی روزہ بند کیا اور اذان 2 منٹ یا 3 منٹ لیٹ ہو رہی ہے اور ہم بعد میں کھا رہے ہیں تو وہ ہمارا روزہ نہیں ہوگا. اس لیے ہر شخص اپنا ٹائم ٹیبل اپنے گھر کے اندر موجود ہے، سحری کا بھی اور افطاری کا. یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہم خود اپنی ذمہ داری کا احساس کریں کہ ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے، کبھی اسپیکر خراب ہو جاتا ہے تو کافی سارے لوگ کہتے ہیں آج تو اعلان کیا کر صاحب آپ بھول گئے تھے، آپ کو کیا ہو گیا تھا، فلانا فلانا اس طرح کی. لیکن اگر ہمارے گھر کے اندر یہ ٹائم ٹیبل ہوگا تو ٹھیک ہوگا. بعض ساتھی کہہ بھی دیتے ہیں کہ تسی مولوی صاحب اور کی کرنا دہی کا کام کر دیتے ہیں. ہم اس سے بھاگتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں، کہیں ہم سے سستی ہو جاتی ہے. تمہارا روزہ خراب ہے، مقصد بتانے کا کہ تمہارا روزہ خراب ہے. اس کے بعد نماز فجر کی کوشش کریں کہ مسجد میں آ کر پڑھیں. امام صاحب کو چاہیے کہ
زیادہ ٹائم نہ رکھے، 20 منٹ کا ٹائم وقفہ رکھے، سحری بند ہونے کے بعد، اذان کے بعد 15-20 منٹ کے اندر نماز پڑھا دے۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ صورتیں چھوٹی سی چھوٹی پڑھائی ہیں، لوگوں نے کھانا کھایا ہوتا ہے اور ان کو پریشانی نہ ہو، یہ ہمارے متعلقہ یہ چیز ہے۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کرتے بھی ہیں اور آگے بھی کریں گے۔ اور ہر مسئلہ سمجھو کہ روزے کے اندر ہم نے مسواک کرنی ہے، روزے کے اندر ہم نے غسل کے لیے غرارے کرنے یا نہیں کرنے، یہ ساری چیزیں ہم نے سمجھو جا کر اپنے علماء سے، اپنے امام مخصوص۔ روزہ افطار کا روزہ ٹوٹتا کیسے ہے، روزہ مکروہ کیسے ہوتا ہے، اور روزے کے ثواب میں کمی کیسے آتی ہے، یہ چیزیں یہ ساری کی ساری دوستوں سمجھنے والی ہے اور ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اس کے بعد جناب والا، ہمیں رمضان مبارک کا روزہ رکھنے کے بعد اگر نیند آتی ہے تو ہم سو جائیں، 2-3 گھنٹے سوئیں، پھر اپنا کام کریں جو بھی کرنا ہے۔ کام کے دوران اللہ کا ذکر کریں۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے ذاکر اللہ فی رمضان مغفور اللہ، کہ جو اللہ روزوں میں کرتا ہے اللہ اس کی بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے۔ آپ نے تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھو، یہ تسبیح تمہیں یاد کرائے گی کہ تم نے تسبیح ہاتھ میں کیوں پکڑی ہوئی۔ اگر بھول بھی جائیں گے تو مقصد نظر آئے گا، یہ تسبیح اس لیے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ گالی گلوچ سے پورے کا پورا اپنے آپ کو بچاؤ رمضان المبارک کے، بلکہ ایسی عادت بناؤ، وعدہ کرو اپنے آپ سے کہ انشاءاللہ گالی ہم نے روزوں سے توبہ کرنی ہے، بلکہ آج سے توبہ کرنی ہے، روزوں کے اندر گالی نہیں دینی، اپنے ملازم کو، چھوٹے کو، کسی کو بدتمیزی سے نہیں بولنا۔ انشاءاللہ باقی 11 مہینوں میں اللہ تمہاری عادت خود بخود بنا دے گا۔ اور اسی طرح سے غیبت، لڑائی جھگڑا، فساد، ان چیزوں سے پورا بچنا ہے۔ پھر اس کے بعد پورا دن 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو اور جماعت سے ہو، اور ساتھ نوافل بھی ہوں اور سنتے بھی ہوں۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے افطاری کرنی ہے تو افطاری کے اندر کم سے کم افطاری کے اندر ہم اپنے آپ کو چیزیں کھائیں، پانی، کھجور، اس سے افطاری کریں، اس سے زیادہ کھانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر تراویح پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں دوستو، اگر زیادہ کھا لیا، پیٹ بھر لیا تو مغرب کی نماز پڑھنے میں مشکل ہو جائے گی، تراویح تو بالکل بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے، ہمیں بتایا بھی گیا، افطاری کے اندر جتنا زیادہ کم کھاؤ گے تم سے اتنا زیادہ تراویحوں کے لیے اپنے آپ کو زیادہ فریش پاؤ گے اور اچھا پاؤ گے۔ تو یہ ہمارا ایک قیمتی وقت ہے۔ اور افطاری کا سامان ہمارے دوست دکاندار حضرات بیٹھے ہیں کہ اگر کوئی غریب آدمی لینے کے لیے آ جائے تو کوشش کرے اس سے منافع کم سے کم لے، تاکہ وہ بھی کھجوروں سے، اس فروٹ سے اپنا روزہ افطار کر سکے۔ میرے بھائیو، 11 مہینے کمانے کے ہیں، چلو 1 مہینے کے اندر اپنا خرچہ بھی پورا کر لیں تو ہو سکتا ہے اللہ اس خرچے میں اتنی برکت پائے، اتنی برکت پائے کہ ہمیں سکون مل جائے۔ تو انشاءاللہ یہاں سے اگلے جمعے بات شروع رکھیں گے۔ تو آخری بات کر کے میرے بھائیو، میں نے پڑھا، فرمایا کہ جب آدمی مرے گا نا، قبر میں جائے گا تو پھر جب اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال کھلے گا تو جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو وہ بڑا روئے گا۔ حدیث میں آتا ہے اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، کہے گا میں تو برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا۔ پھر قبر کے اندر بیٹھ کر وہ سوچے گا کاش میرا کوئی دوست مجھے اس والے ثواب کر دے، کاش کہ میرا بیٹا میرے لیے کچھ نہ کچھ کر دے، کاش کہ بیٹا قرآن پڑھ کر میرے لیے صالح ثواب کر دے۔ تو اس لیے بھائیو، بجائے ہم وہاں جا کر روئیں پچھتائیں تو یہیں پچھتا لیں، یہیں رو لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی جوانی، اپنی مالداری، اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔